بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نور الازح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الازح سے کتاب الصلاۃ شروع کریں گے۔ کتاب الصلاۃ نماز کی کتاب۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا۔ لفظ صلاۃ لغت میں دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاح میں صلاۃ ارکان مخصوصہ افعال مخصوصہ کو کہتے ہیں۔ نماز مخصوص ارکان مخصوص افعال کو کہتے ہیں۔ نماز معراج کی رات فرض ہوئی۔ شب معراج نماز فرض ہوئی۔ نماز کل 5 ہیں، یعنی فرض نماز کل 5 ہیں۔ اولاً نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی سوائے مغرب کے۔ مغرب کے علاوہ باقی وقتوں میں 2 رکعت نماز فرض ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر فجر کے علاوہ باقی نمازوں میں 2 رکعت بڑھایا گیا، 2 رکعت کا اضافہ کیا گیا۔ فجر میں 2 رکعت باقی ہے، اس کے علاوہ باقی 3 وقتوں میں 2 رکعت کا اضافہ کیا گیا۔ شروع میں نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی، اسی وجہ سے سفر میں اب بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ خیر، دیکھیے، یشترط لفریضتها 3 اشیاء۔ یشترط لفریضتها، اس کے فرض ہونے کے لیے 3 اشیاء 3 چیزیں شرط ہیں، یعنی نماز کے فرض ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ 3 چیزیں پائی جائیں گی تب نماز فرض ہوگی۔ نماز کے فرض ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ یشترط لفریضتها 3 اشیاء، اس کے فرض ہونے کے لیے یعنی نماز کے فرض ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ نمبر 1 الاسلام، یعنی مسلمان ہونا۔ نماز فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، کافر پر نماز فرض نہیں۔ کافر پر تو پہلے اسلام فرض ہے، پہلے ایمان لانا فرض ہے۔ کافر پہلے ایمان لائے پھر نماز پڑھے۔ تو نماز کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ نمبر 2 البلوغ، بالغ ہونا۔ نابالغ پر نماز فرض نہیں، کیونکہ نابالغ سے خطاب نہیں، نابالغ مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کا مکلف ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری شرط ہے والعقل، اور عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا۔ اگر کوئی بندہ عقل مند نہ ہو یعنی پاگل ہو تو اس پر نماز فرض نہیں۔ یشترط لفریضتها 3 اشیاء الاسلام والبلوغ والعقل، اس کے فرض ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور عاقل ہونا۔ تو جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، یا جو بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، جو عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، ان پر نماز فرض نہیں۔ وَتُؤْمَرُ بِهَا الْأَوْلَادُ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَتُؤْمَرُ، اور حکم دیا جائے گا، بِہا، اس کا یعنی نماز کا، الاولاد، اولاد کو یعنی بچوں کو حکم دیا جائے گا اس کا۔ وَتُؤْمَرُ، اور حکم دیا جائے گا، بِہا، اس کا یعنی نماز کا حکم دیا جائے گا، الاولاد، بچوں کو، لِسَبْعِ سِنِينَ، 7 سال میں۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ اسی وجہ سے جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے مروا اولادکم بالصلاۃ لسبعین، یعنی اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اور انہیں اس پر مارو یعنی نماز پر مارو، لِعَشْرٍ 10 سال کے وقت۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ،
اور انہیں جدا کر دو سونے کی جگہ، یعنی ان کا بستر الگ کر دو، جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دو۔ خیر، وَتُؤْمَرُ بِهَا الْأَوْلَادُ لِسَبْعِ سِنِينَ، اور بچوں کو 7 سال میں اس کا حکم دیا جائے گا۔ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اور اس پر یعنی نماز کے ترک کرنے پر مارا جائے گا، نماز کے لیے مارا جائے گا انہیں 10 سال میں، یعنی بچے 10 سال کے ہو جائیں ابھی نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو والدین کو حق ہے کہ والدین انہیں مار کر کے نماز پڑھائیں۔ ہاں، بیدن، ہاتھ سے، لا بخشبتن، لکڑی سے نہیں، لکڑی سے مارنے کی اجازت نہیں۔ اسلام نے مارنا کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لکڑی سے مارو، ہاتھ سے مارو، اور ہاتھ سے مارنے میں بھی 3 ضرب سے زیادہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 ضرب مار سکتے ہیں، اور وہ بھی چہرے پر نہیں مار سکتے، ضرب شدید نہیں ہونا چاہیے، سخت مار نہیں ہونا چاہیے، مناسب ہو جس سے بچہ ڈرے، بچے کو ڈانٹ کر، بچے کو زجر و توبیخ کر کر نماز پڑھانا چاہیے۔ اولاً تو سمجھانا چاہیے، اگر سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے۔ خیر، وَتُؤْمَرُ بِهَا الْأَوْلَادُ لِسَبْعِ سِنِينَ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ، اور بچوں کو اس کا حکم دیا جائے گا 7 سال میں، اور اس پر مارا جائے گا 10 سال میں، ہاتھ سے نہ کہ لکڑی سے۔ وَأَسْبَابُهَا، اور نماز کے اسباب، أَوْقَاتُهَا، اس کے اوقات ہیں، نماز کے اسباب، نماز کے اوقات ہیں، نماز کے اوقات نماز کے اسباب ہیں۔ نماز فرض تب ہوتی ہے جب کہ اس کا وقت آتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا تو ظہر کی نماز فرض نہیں، تو جو بندہ ظہر سے پہلے انتقال کر جائے، مر جائے، تو اسے ظہر کی نماز کے تعلق سے سوال نہیں ہوگا۔ وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا، اور اس کے اسباب اس کے اوقات ہیں۔ وَتَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ، اور وہ واجب ہوتی ہے، یعنی نماز واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، بِأَوَّلِ الْوَقْتِ، اول وقت میں، پہلے وقت میں، نماز کا جو وقت ہے اس کے پہلے وقت میں نماز واجب ہوتی ہے۔ وجوباً موسعاً، وجوب موسع کے طور پر، یعنی اس طرح واجب ہوتی ہے کہ اس میں گنجائش ہوتا ہے۔ دراصل واجب کی 2 قسمیں ہیں، نفس وجوب اور وجوب ادا۔ تو جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت 11:40 میں داخل ہو گیا، تو ابھی فوراً نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ نماز فرض تو ہو گئی، وقت داخل ہوتے ہی نماز فرض تو ہو گئی، نماز واجب تو ہو گئی، لیکن ابھی ادا کرنا واجب نہیں، تو یہ نفس واجب ہے۔ اور جب نماز کا وقت اتنا باقی رہ جائے کہ اب ادا کرنا ہی پڑے گا، یعنی بہت کم باقی رہ جائے، ٹھیک ہے، تو اب نماز کو ادا کرنا واجب ہوگا۔ یہ جو ہے وجوب ادا ہے۔ وجوب کی 2 قسمیں ہیں، نفس وجوب، وجوب ادا۔ تو اول وقت میں جو نماز واجب ہوتی ہے نفس وجوب کے طور پر واجب ہوتی ہے، اور جب نماز کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے تو اس وقت وجوب ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو بیان کرتے ہیں کہ وہ تجیب، کہاں گیا، ہاں، وتجیب باول الوقت، اور نماز اول وقت میں واجب ہوتی ہے، وجوبا موسعا، وجوب موسع کے طور پر، اس طرح واجب ہوتی ہے کہ اس میں وسعت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے کہ بندہ اگر پہلے وقت میں نماز نہیں پڑھا تو آخر وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلے وقت میں نماز نہیں پڑھے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نماز قضا ہو گئی، ابھی وقت باقی ہے، وہ آخر تک ادا کر سکتا ہے۔ والاوقات خمسۃ، اور اوقات 5 ہیں، والاوقات خمسۃ، اور اوقات 5 ہیں۔ وقت الصبح، صبح کا وقت، یعنی فجر کی نماز کا وقت۔ اب یہاں سے اوقات بیان کر رہے ہیں کہ کون سی نماز کا کون سا وقت ہے۔ وقت الصبح، صبح کا وقت یعنی فجر کی نماز کا وقت، من طلوع الفجر الصادق الى قبیل طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادقی، فجر صادق کے طلوع ہونے سے، یعنی ابتداء فجر صادق سے، فجر صادق کے شروع ہونے سے، الی قبیل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک ہے۔ قبیل قبل سے، لفظ قبل جو ہے اس کی تصغیر ہے، قبیل یعنی تھوڑا پہلے، قبل کا معنی پہلے، قبیل یعنی تھوڑا پہلے۔
تو فجر کی نماز کا وقت فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک ہے، تھوڑا پہلے تک ہے۔ ایک ہے فجر صادق اور ایک ہے فجر کاذب۔ فجر صادق کے شروع ہونے کے بعد، فجر صادق جب شروع ہوگا اس وقت سے فجر کا وقت شروع ہوگا۔ فجر صادق سے پہلے ایک ہوتا ہے فجر کاذب، اس سے فجر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ مشرق میں جب افق پر روشنی کی لکیر سیدھی اوپر کی جانب پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فجر کاذب کہلاتا ہے۔ مشرق کے جانب ایک افق میں ایک روشنی کی لکیر پھیلتی ہے، پھر اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو جب جس روشنی کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، جو روشنی اوپر کی جانب پھیلتی ہے، وہ ہے فجر کاذب۔ اس کے بعد پھر صبح صادق آتا ہے، فجر صادق آتا ہے، صبح صادق جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صبح صادق کے بعد روشنی پھیلتی ہے، اندھیرا نہیں پھیلتا، ٹھیک ہے۔ اور صبح صادق کے وقت جو ہے جب طلوع ہوتا ہے تو دائیں بائیں پر روشنی پھیل جاتی ہے۔ صبح کاذب کے وقت پھیلتی نہیں۔ صبح کاذب کو کیا ہوتا ہے کہ ایک روشنی اوپر کی جانب جاتی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، تو وہ ہے صبح کاذب، فجر کاذب۔ خیر، وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى قبیل طلوع الشمس، صبح کا وقت یعنی فجر کا وقت فجر صادق کے طلوع ہونے سے، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر الی قبیل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک ہے۔ ووقت الظہری، اور ظہر کا وقت من زوال الشمس الی ان یصیر ظل کل شیء مثلیہ او مثلہ سوى الظل الاستواء۔ وقت الظہری، اور ظہر کا وقت من زوال الشمس، زوال شمس سے لے کر، سورج کے ڈھلنے سے لے کر، جب سورج پورا درمیان میں ہوتا ہے، پورا سیدھا ہوتا ہے اور پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے، جب سورج ڈھلنا شروع کرتا ہے، ڈھلنا شروع ہوتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زوال شمس سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے یا ایک مثل ہو جائے، سایہ اصلی کے علاوہ۔ سایہ اصلی کسے کہتے ہیں؟ سوا ظل الاستوا، ظل استوا یعنی سایہ استوا، استوا کہتے ہیں برابر۔ تو سورج جب پورا برابر ہوتا ہے، سیدھے میں ہوتا ہے، اس وقت ہر چیز کا جو سایہ ہوتا ہے وہ ظل استوا کہلاتا ہے، وہ سایہ اصلی کہلاتا ہے۔ آپ کسی چیز کو زمین پر گاڑ دیں، کوئی بھی چیز ہو، لکڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہموار زمین پر، برابر زمین پر گاڑ دیں، اسے سیدھا گاڑیں، یعنی دائیں بائیں نہ کریں، سیدھا گاڑیں، جھکائیں نہ، ٹھیک ہے۔ جب سورج اس کے عین اوپر آئے گا، پورا سیدھ میں آئے گا، اس وقت اس چیز کا جو سایہ ہوگا وہ سایہ استوا کہلائے گا، وہ سایہ اصلی کہلائے گا۔ جب سورج اوپر آتا رہے گا، اوپر آتا رہے گا، تو جو سایہ ہوگا اس کا وہ کمتا ہوا جائے گا، کمتا ہوا جائے گا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ سایہ کمنا بند ہو جائے گا اور نہیں کمے گا۔ تو وہ جو کمنا جتنے پر بند ہوگا، جتنے بڑے سایہ پر کمنا بند ہوگا، وہ سایہ اصلی کہلائے گا، وہ ظل استوا کہلائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی چیز ہے 10 ہاتھ کی، اب عین سورج کے اوپر ہونے کے وقت، جب سورج اوپر اس کے اوپر سیدھ میں ہے، اوپر ہے، اس وقت اس چیز کا سایہ 1 ہاتھ ہوا۔ کوئی چیز 10 ہاتھ کی ہے اور عین جب سورج اس کے اوپر ہے تو اس کا سایہ جو ہوا 1 ہاتھ کا ہوا، ٹھیک ہے۔ استوا کے وقت اس کا سایہ 1 ہاتھ کا ہوا۔ تو ظہر کا وقت 21، کیونکہ اس کا وہ جو چیز ہے وہ 10 ہاتھ کی ہے، 10 ہاتھ پلس 1 ہاتھ کتنا ہو گیا؟ 11 ہاتھ۔ ایک قول کے مطابق ظہر کا وقت 11 ہاتھ ہونے تک ہوگا، جب سایہ 11 ہاتھ ہو جائے۔ دوسرے قول کے مطابق ظہر کا وقت 21 ہاتھ ہونے تک ہوگا، کیونکہ وہ چیز ہے 10 ہاتھ کی، تو اس کا 2 مثل کتنا ہوگا؟ 20 اور ایک سایہ اصلی، تو 21 ہاتھ جب کسی بھی چیز کا سایہ ہو جائے گا تو پھر
ظہر کا وقت جو ہے ختم ہو جائے گا، وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوگا. اسی کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیے وقت الظہری، اور ظہر کا وقت من زوال الشمسی الی ان یصیر ظل کل شیء مثلیہ او مثلہ سوا ظل الاستواء. ظہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے لے کر یہاں تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ، الی ان اس وقت تک ہے کہ ہو جائے، ان یسیرا کہ ہو جائے، ظل کل شیء ہر چیز کا سایہ، مثلیہ اس کے دو گنا، اس کا دو مثل ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اس کا دو مثل ہو جائے، او مثلہ یا اس کا ایک مثل ہو جائے، سوا ظل الاستواء ظل استواء کے علاوہ، سایہ اصلی کے علاوہ. اس وقت تک ظہر کا وقت ہے. لفظ مثلیہ اصل میں تھا مثلینی ہی، تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے. واختار ثانی الطحاوی، اور طحاوی نے دوسرے کو اختیار کیا ہے. طحاوی نے دوسرے کو اختیار کیا ہے، دوسرے کو پسند کیا ہے، یعنی دوسرے سے مراد ایک مثل ہو جانے کو. ٹھیک ہے. وہوا قول الصاحبین، اور یہ صاحبین کا قول ہے. دوسرا جو ہے یہ صاحبین کا قول ہے. صاحبین سے مراد امام محمد اور امام ابو یوسف ہیں، لیکن صحیح قول جو ہے پہلا ہے، امام اعظم کا جو قول ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل ہو جائے، اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے. یہی قول صحیح ہے اور اسی میں ہی زیادہ احتیاط ہے. خیر، اب یہاں سے عصر کا وقت بیان کر رہے ہیں. وَوَقْتُ الْعَصْرِ، اور عصر کا وقت کہاں سے ہے؟ من ابتداء الزیادۃ علی المثل او المثلین الی غروب الشمس. من ابتداء الزیادتی، زیادتی کے ابتدا سے، علی المثل او المثلین ایک مثل یا دو مثل پر، یعنی ایک مثل یا دو مثل پر زیادتی کے ابتدا سے، جب سایہ ایک مثل یا دو مثل سے زیادہ ہونا شروع ہو. ایک قول کے مطابق، یعنی صاحبین کے قول کے مطابق، جب سایہ ایک مثل سے زیادہ ہوتا شروع ہو جائے، جب سایہ ایک مثل سے زیادہ ہو جائے تو اس وقت سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی لکڑی ہے، کوئی چیز ہے جو 10 ہاتھ کی ہے. ٹھیک ہے. اب صاحبین کے قول کے مطابق 11 ہاتھ جب ہوگا، کیونکہ سایہ اصلی مثال کے طور پر 1 ہاتھ ہے، تو جب 11 ہاتھ ہوگا اس وقت ظہر کا وقت ختم ہوگا. تو جب ایک مثل پر سایہ زیادہ ہوگا، ایک مثل سے سایہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا، صاحبین کے قول کے مطابق اس وقت عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. اور امام اعظم کے قول کے مطابق جب اس چیز کا سایہ دو مثل سے زیادہ ہو، دو مثل سے بڑھ جائے، تو اب ظہر کا وقت شروع ہوگا، اور یہی زیادہ مناسب ہے. اسی پر فتویٰ ہے. خیر، ووقت العصر، اور عصر کا وقت من ابتداء الزیادۃ علی المثل او المثلین ایک مثل یا دو مثل پر زیادتی کے ابتدا سے، الی غروب الشمس سورج کے ڈوبنے تک ہے. سورج ڈوبنے تک عصر کا وقت ہے. والمغربی، یعنی والوقت المغربی، والمغربی منہ، اور مغرب اس سے ہے، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت سے، الی غروب الشفق الاحمر شفق احمر کے ڈوبنے تک ہے. مغرب کا وقت سورج کے ڈوبنے سے لے کر کے شفق احمر کے ڈوبنے تک ہے، یعنی آسمان میں جو لال رنگ کی، سرخ رنگ کی ایک سفیدی سرخ رنگ کا جو شفق نظر آتا ہے، اس کے ڈوبنے تک مغرب کا وقت ہے. اس میں دو قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ مغرب کا وقت شفق احمر کے ڈوبنے تک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ شفق ابیض کے ڈوبنے تک ہے. اور یہی قول، یعنی شفق ابیض کے ڈوبنے تک کا جو قول ہے، یہی قول زیادہ صحیح ہے. یہ قول امام اعظم کا ہے، اور یہی قول حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کیا ہے کہ یہی قول زیادہ بہتر ہے، یعنی شفق ابیض تک، شفق احمر نہیں. کتاب میں اگرچہ شفق احمر لکھا ہے، لیکن صحیح قول، زیادہ مناسب قول یہی ہے کہ شفق ابیض تک، یعنی سفیدی جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے. والمغرب منہ الی غروب الشفق الاحمر، اور مغرب کا وقت اس سے، یعنی سورج کے ڈوبنے سے، الی غروب الشفق الاحمر سرخ شفق کے، شفق احمر کے ڈوبنے تک ہے. لیکن صحیح قول کیا ہے؟ شفق ابیض کے ڈوبنے تک ہے. علی ما یفتیٰ بھی، اس قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے.
یعنی یہاں جو مذکور ہے جو کہا گیا کہ شفق احمر تک مغرب کا وقت ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن یہ قول زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اب جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شفق ابیض تک مغرب کا وقت ہے۔ والعشاء والوتر والعشاء والوتری، یعنی اس سے پہلے وقت العشاء وقت الوتری، والعشاء والوتری، اور عشاء اور وتر کا وقت، منہ اس سے، یعنی شفق احمر کے ڈوبنے سے، الی الصبح صبح تک ہے، ٹھیک ہے۔ والعشاء والوتر منہ الی الصبح، عشاء اور وتر کا وقت اس سے، یعنی شفق احمر کے ڈوبنے سے لے کر الی الصبح صبح تک ہے، یعنی صبح صادق تک ہے۔ ولا يقدم الوتر علی العشاء، اور عشاء کو، وتر کو مقدم نہیں کیا جائے گا عشاء پر، یعنی وتر کو عشاء سے پہلے نہیں پڑھا جائے گا، عشاء کی نماز سے پہلے وتر نہیں ادا کی جائے گی۔ ولا يقدم الوتر، اور وتر نہیں پڑھا جائے گا، وتر کو مقدم نہیں کیا جائے گا، ولا يقدم، اور مقدم نہیں کیا جائے گا، الوتر وتر، علی العشاء عشاء پر، عشاء پر وتر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کوئی بندہ اگر پہلے وتر کی نماز پڑھ لے اور پھر عشاء کی نماز پڑھ لے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، یہ ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ لترتیب لازم، ترتیب کے لازم ہونے کی وجہ سے، ترتیب لازم کی وجہ سے، یعنی ان دونوں میں ترتیب لازم ہے، پہلے عشاء کی نماز ہے، اس کے بعد وتر کی نماز ہے، دونوں میں ترتیب لازم ہے، اسی وجہ سے وتر کو عشاء پر مقدم نہیں کیا جائے گا، یعنی جان بوجھ کر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے، اب وتر کی نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اسے پتہ چلے کہ عشاء کی نماز جو اس نے ادا کی تھی اس نے بے وضو ادا کی تھی، یعنی بھول کر اس نے بے وضو وتر کی نماز، عشاء کی نماز بے وضو ادا کی تھی۔ اب بعد میں وہ وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھے گا تو پھر سے اگر وہ وتر کی نماز وضو کے ساتھ پہلے پڑھ چکا ہوگا تو پھر سے وتر کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر پہلے وتر پڑھے گا پھر عشاء پڑھے گا تو پھر سے دونوں کو پہلے سے پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، یعنی ترتیب قائم کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ خیر، ولا يقدم الوتر علی العشاء لترتیب لازم، اور وتر کو عشاء پر مقدم نہیں کیا جائے گا ترتیب کے لازم ہونے کی وجہ سے، ترتیب لازم کی وجہ سے۔ ومن لم یجد وقتہما لم یجبا علیہ، ومن لم یجد، اور جو نہ پائے، ومن، اور وہ جو، لم یجد، اسے جو نہ پائے، وقتہما، ان دونوں کے وقت کو، یعنی عشاء اور وتر کے وقت کو جو نہ پائے، کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ عشاء اور وتر کا وقت نہیں آتا، یعنی شفق احمر کے غروب ہوتے ہی صبح صادق طلوع ہو جاتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو جو ان دونوں کا وقت نہ پائے، لم یجبا، تو وہ دونوں واجب نہیں ہوں گی، عشاء کی نماز اور وتر کی نماز واجب نہیں ہوں گی، علیہ، اس پر۔ ومن لم یجد وقتہما لم یجبا علیہ، اور جو ان دونوں کے وقت کو نہ پائے وہ دونوں اس پر واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وقت وجوب کا سبب ہے، ہم نے شروع میں پڑھا نا، واسبابها اوقاتها، اس کے اسباب اس کے اوقات ہیں، جب سبب ہی نہیں پایا گیا تو مسبب کیسے پایا جائے گا؟ اور یہ بھی معلوم ہے ہمیں کہ نماز 5 ہیں، یہ تو کہہ دیا گیا کہ اس پر نماز واجب نہیں ہوگی، عشاء کی نماز واجب نہیں ہوگی، لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ نماز 5 ہیں، تو پھر وہ اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا تو وہ تو 4 نماز پڑھے گا، گویا کہ اس پر 4 نمازیں فرض ہوئیں، واجب ہوئیں۔ تو علماء فرماتے ہیں تو یہ وقت کو مقدر مانا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ وہ عشاء کی قضا پڑھے۔ ولا یجمع بین فریضتین، اور جمع نہیں کرے گا 2 فرضوں کے درمیان، ہم مجہول پڑھیں، ولا یجمع بین فرضین، اور 2 فرضوں کے درمیان جمع نہیں کیا جائے گا، ولا یجمع، اور جمع نہیں کیا جائے گا، بین فرضین، 2 فرضوں کے درمیان، یعنی 2 فرضوں کو ایک وقت میں ادا نہیں کیا جائے گا، ایک ہی وقت میں، ایک نماز کے وقت میں 2 نمازوں کو ادا نہیں کیا جائے گا، فی وقت، کسی ایک وقت میں،
لا یجمعو نہیں جمع کیا جائے گا بین فرضین دو فرضوں کو فی وقت ایک وقت میں بعذر کسی عذر کی وجہ سے. کوئی بندہ سفر میں جا رہا ہے، اب اسے معلوم ہے کہ راستے میں جو ہے نماز پڑھنے کی کوئی سہولیت نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ پاؤں گا. اب وہ ظہر کے وقت نکل رہا ہے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز پڑھ لوں، تو اس کی اجازت نہیں ملے گی. ایک وقت میں دو نماز کو پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی، دو نماز کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. اسی کو انہوں نے بیان کیا کہ لا یجمعو، کہاں گیا، ولا یجمعو بین فرضین دو فرضوں کو جمع نہیں کرے گا فی وقت ایک وقت میں بعذر کسی عذر کے سبب الا فی عرفہ مگر عرفہ میں للحاجی حاجی کے لیے. عرفہ میں حاجی ایک وقت میں دو نمازیں جمع کر سکتا ہے، یہ اس سے مستثنا ہے. بشرط الامام الاعظم، امام اعظم کے شرط کے ساتھ، یعنی سلطان کے شرط کے ساتھ. یہاں امام اعظم سے مراد احناف کے جو امام اعظم ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہیں، بلکہ سلطان کے شرط کے ساتھ، سلطان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. والاحرامی، اور احرام کے شرط کے ساتھ، لوگ احرام میں ہوں عرفہ میں حاجی کے لیے، جب وہ احرام میں ہو اور سلطان بھی ہو تو ایک وقت میں وہ دو نمازیں جمع کر سکتا ہے. یہ تمام نمازوں سے مستثنا ہے، یہ صورت بس حاجی کے لیے ہے. الا فی عرفۃ للحاجی بشرط الامام الاعظم والاحرام، مگر حاجی کے لیے عرفہ میں امام اعظم یعنی سلطان اور احرام کے شرط کے ساتھ. فیجمع، تو وہ جمع کرے گا بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کو، تو وہ ظہر اور عصر کو جمع کرے گا جمع تقدیم کے طور پر، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں پڑھے گا. جب ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں پڑھے گا تو گویا کہ اس نے عصر کے وقت کو اس کے وقت سے مقدم کیا، تو یہ جماعت تقدیم کے طور پر جمع ہوا. یہ جماعت جو کرنا ہوا یہ جماعت تقدیم کے طور پر ہے. وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ، اور وہ جمع کرے گا یعنی حاجی جمع کرے گا مغرب اور عشاء کو. وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، اور وہ مغرب و عشاء کو جمع کرے گا بِمُزْدَلِفَةَ، مزدلفہ میں مغرب و عشاء جمع کرے گا. عرفہ میں ظہر و عصر کے وقت میں جمع کرے گا، اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء کے وقت میں جمع کرے گا، مغرب کے وقت میں نہیں. وَلَمْ يَجُوزِ الْمَغْرِبُ فِي طَرِيقِ مُزْدَلِفَةَ، اور مزدلفہ کے راستے میں مغرب جائز نہیں. وَلَمْ يَجُوزِ الْمَغْرِبُ، اور مغرب جائز نہیں، فِي طَرِيقِ مزدلفہ کے راستے میں، یعنی مزدلفہ میں عشاء اور مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھے گا. یہاں پہ جمع تاخیر کے طور پر جمع کرے گا. اب یہاں سے مستحب اوقات کو بیان کر رہے ہیں کہ کس نماز کے لیے کون سا وقت مستحب ہے. وَيَسْتَحِبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ، اور فجر میں اسفار مستحب ہے، یعنی فجر میں روشن کر کے پڑھنا مستحب ہے. فجر کو روشن کر کے پڑھنا، فجر میں تاخیر کرنا کہہ لیں، ٹھیک ہے. وَيَسْتَحِبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ، فجر میں روشن کرنا، فجر کو روشن کرنا مستحب ہے، یعنی فجر میں روشنی کر کے پڑھنا، فجر میں تاخیر کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے. کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، للرجالی، مردوں کے لیے، کیونکہ عورتوں کے لیے ہر موسم میں فجر میں جلدی پڑھنا یعنی فجر کو جلدی ادا کرنا مستحب ہے. عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ فجر کو جلدی ادا کریں، جبکہ مردوں کے لیے فجر کی نماز سفیدی میں پڑھنا مستحب ہے. والابراد بالظہر، اور ظہر میں ٹھنڈی کرنا، یعنی ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب ہے. کس موسم میں؟ فی الصیفی، گرمیوں میں. گرمیوں کے موسم میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا یعنی تاخیر کر کے پڑھنا مستحب ہے. جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ظہر کو کوئی بھی نماز ہو کہ اس میں تاخیر مستحب ہے، تو تاخیر مستحب سے مراد کیا کہ جب اب نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو وہاں تک تاخیر کریں، وہاں تک نماز کو متاخر کریں؟ نہیں. نماز کا جو وقت ہے، مثال کے طور پر کسی نماز کا وقت ہے 2 گھنٹہ، تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، تو جو دوسرا والا حصہ ہے اس حصے میں نماز ادا کرنا مستحب ہے. جس نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس میں تاخیر مستحب ہے، تو تاخیر مستحب ہے سے مراد جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں اس نماز کے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دوسرے حصے میں نماز پڑھنا، دوسرے حصے تک نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے.
والابراد بالسحر فی الصیف، اور گرمیوں میں ظہر کو مؤخر کرنا، ظہر کو ٹھنڈا کرنا مستحب ہے۔ وتعجیلہ فی الشتاء، اور اسے جلدی کرنا سردیوں میں، یعنی سردیوں میں ظہر کو جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ الا فی یوم غیم، مگر بدلی کے دن میں، یعنی بدلی کے دن میں جس دن بادل چھایا ہوا ہو اس دن سردی کے موسم میں بھی ظہر کو تاخیر سے پڑھیں گے۔ یوں تو سردی کے موسم میں ظہر کو جلدی پڑھنا مستحب ہے، ظہر میں جلدی کرنا مستحب ہے، لیکن جس دن بادل چھایا ہوا ہو، جو بدلی کا دن ہو، تو بدلی کے دن میں سردی کے موسم میں بھی ظہر کو مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ فیؤخر فیہ، تو وہ اس میں مؤخر کرے گا، یعنی بدلی والے دن میں وہ مؤخر کرے گا، یا پھر یوں یؤخر فیہ، اس میں مؤخر کیا جائے، بدلی والے دن میں اسے یعنی نماز کو مؤخر کیا جائے۔ وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس، اور عصر کو مؤخر کرنا مستحب ہے۔ کب تک مستحب ہے؟ ما لم تتغیر الشمس، جب تک کہ سورج متغیر نہ ہو جائے، یعنی سورج کا رنگ متغیر نہ ہو جائے، یعنی وہ سمجھ لیں جب سورج کا رنگ، جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے نا، تو اس وقت سورج کی جو دھوپ میں جو ہے نا سختی نہیں ہوتی، اس وقت آپ دھوپ کو دیکھیں گے، سورج کو دیکھیں گے تو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب تک سورج متغیر نہ ہو جائے، یعنی اس طرح نہ ہو جائے کہ اس کے دیکھنا بغیر کسی سہارے کے اسے دیکھ پائیں، اس وقت تک عصر کی نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے۔ وتاخیر العصر، اور عصر کو مؤخر کرنا ما لم تتغیر الشمس، جب اس وقت تک جب تک کہ سورج متغیر نہ ہو جائے، یعنی سورج کے متغیر ہونے تک عصر کو مؤخر کرنا مستحب ہے۔ یا رسول اللہ۔ وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس، اور عصر کو مؤخر کرنا اس وقت تک جب تک کہ سورج متغیر ہو جائے، مستحب ہے۔ وتعجیلہ، اور عصر کو جلدی کرنا، عصر میں جلدی کرنا فی یوم الغیم، بدلی کے دن، بدلی والے دن عصر میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ وتعجیلہ، اور اس کو جلدی ادا کرنا فی یوم الغیم، بدلی کے دن میں، بادل والے دن میں، بدلی کے دن میں عصر کی نماز کو جلدی پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ بدلی کا دن ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ سورج کب غروب ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اب کب مغرب وقت آ گیا ہوگا معلوم نہیں ہوگا، اس لیے بدلی کے دن میں عصر کی نماز کو جلدی ادا کرنا مستحب ہے، عصر کی نماز میں تعجیل کرنا مستحب ہے۔ وتعجیل المغربی، اور مغرب میں جلدی کرنا مستحب ہے، الا فی یوم غیم، مگر بدلی کے دن، بدلی کے دن کے علاوہ دوسرے دنوں میں مغرب میں جلدی کرنا مستحب ہے، کیونکہ بدلی کے دن میں سورج ڈوبا ہے نہیں ڈوبا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے سورج نہ ڈوبا ہو، ہمیں لگے کہ سورج ڈوب گیا، اس لیے بدلی کے دن مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں مغرب کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے، مغرب کی نماز کو جلدی ادا کرنا مستحب ہے۔ وتعجیل المغربی، اور مغرب کو جلدی ادا کرنا، مغرب میں جلدی کرنا، الا فی یوم الغیم، مگر بدلی کے دن، مگر بادل والے دن۔ تؤخر فیہ، تو اس میں مؤخر کیا جائے گا، بدلی والے دن مؤخر کیا جائے گا، بدلی والے دن مغرب کی نماز کو مؤخر کیا جائے گا۔ وتاخیر العشاء الی ثلث اللیل، اور عشاء کو مؤخر کرنا تہائی رات تک، یعنی رات کے 3 حصے کیے جائیں تو جو پہلا حصہ ہے اس وقت تک عشاء کو مؤخر کرنا مستحب ہے۔ مثال کے طور پر رات ہے 9 گھنٹے کی، 3 حصہ کریں گے تو 3 گھنٹے کا حصہ بنے گا، تو جو پہلے کا 3 گھنٹہ ہے اس وقت تک نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے۔ وتعجیلہ فی الغیم، اور بادل والے دن عشاء کو جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ وتعجیلہ فی الغیم، اور بادل والے دن جلدی کرنا مستحب ہے، عشاء کو بادل والے دن جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ وتاخیر الوتر الی آخر اللیل لمن یسیق بالانتباہ، اور وتر کو مؤخر کرنا آخر رات تک۔ وتاخیر الوتر، اور وتر کو مؤخر کرنا الی آخر اللیل، آخر رات تک، رات کے آخری حصے تک، مستحب ہے، کس شخص کے لیے مستحب ہے؟ ہر ایک کے لیے نہیں،
لیمئی اس شخص کے لیے یفیقو جسے یقین ہو، کس چیز کا؟ بالانتباہ اٹھنے کا، یعنی جس بندے کو جاگنے کا یقین ہو، اٹھنے کا یقین ہو، اس بندے کے لیے آخر رات تک وطر کو مؤخر کرنا مستحب ہے۔ جس بندے کو یقین ہو کہ میں آخری وقت میں اٹھ کر کے، آخری رات میں اٹھ کر کے وطر ادا کر لوں گا، اس کے لیے وطر کو آخری رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں۔ مشہور مقولہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اگر آپ بھلائی کی طرف رہنمائی کریں گے، ان ویڈیوز کو عام کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔